الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 22ویں آیت ابھی چل رہی تھی، جس میں شیطان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کفار کا فیصلہ فرما دے گا اور انہیں داخل جہنم فرمائے گا، اور شیطان بھی اپنے شامت اعمال کی بنا پر دخول حاصل کر لے گا، تو اس وقت ان کفار اور شیطان یعنی ابلیس کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا۔ وہ اس کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہ ہونے دیا۔ تو وہ جواب میں کہے گا، جیسے کہ گزشتہ آیات میں گزر چکا، کہ مجھے تو صرف اتنا ہی قدرت و اختیار اللہ نے دیا تھا کہ میں تمہیں دعوت دوں، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، اور دعوت کے قبول کرنے میں مجھے کوئی ایسا قدرت و اختیار بھی نہیں تھا کہ میں زبردستی تم سے بات منوا لیتا، بلکہ تم مکمل طور پہ فاعل مختار تھے، چاہتے تو قبول کرتے، چاہتے تو رد بھی کر سکتے تھے، تم نے اس کو قبول کیا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت سے امور میں شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے، اس وقت دونوں آپشنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہدایت اختیار کر لیں یا گمراہی، نیک عمل کر لیں یا گناہ کو اختیار کر لیں یا چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایسے وقت میں بعض اوقات ہم ہار جاتے ہیں اور شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو میدان محشر میں شیطان براءت کا اظہار کرے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے مسلمان، ہماری دعا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم بلا حساب و کتاب ہی داخل جنت ہو جائیں، لیکن بروز قیامت کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہمیں اس سے عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ وہاں پہ شیطان ہمارا ساتھ نہیں دے گا، آج اس کی بات ماننا نقصان کا باعث ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ بات بولی کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم سے پہلے جنہوں نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں۔ اس کی ہم نے پچھلی دفعہ وضاحت کی تھی کہ شیطان کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے ہوئے۔ حقیقتاً شیطان کو انہوں نے نہیں پوجا تھا، شیطان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، یا کوئی آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کی، کسی نے ستارے کی پوجا کی، کسی نے سورج کی پوجا کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شیطان کو قدرت و اختیار دیا تھا کہ تم ٹھیک ہے بہکاؤ، میرے جو بندے نیک ہوں گے انہیں میں داخل جنت کروں گا، جو تیری بات مان لیں گے انہیں داخل جہنم کروں گا، تو وسیلہ گویا کہ شیطان بنا، تو اس لیے شیطان نے اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ظالم سے مراد پھر یہاں پر وہی ہے کفار۔ لہذا اس قسم کی آیات کو ہم ایک مسلمان ظالم کے اوپر نہیں پڑھ سکتے کہ ہم مطلب یہ دیکھیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو ہم اس کے لیے فوراً یہ آیت پڑھ دیں کہ بھائی سنو ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور دیکھو تم ظلم کر رہے ہو تمہارے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ معاذ اللہ یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ کفار کے لیے ہے، تو اس لیے یہ خوب سوچ سمجھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں، مثلا کسی جگہ لکھی ہوئی ہم نے دیکھ لی، وہاں تو تفسیر موجود نہیں، تو خود اپنے ذہن سے نتیجہ قائم نہ کریں کہ شاید یہ فلاں کے بارے میں ہوگی، شاید یہ فلاں کے بارے میں ہوگی، اور نتیجہ قائم کر کے پھر اس کو خلاف محل استعمال کر لیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ پہلے آپ معلوم کریں کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، اسے قرآن میں دیکھیں، تفسیر میں دیکھ لیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کو کس کس مقام پہ استعمال کر سکتے ہیں، وہیں پر استعمال کریں۔ غلط مقام پہ استعمال کرنا یہ قرآن کی تحریف کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تحریف معنی قرآن کے مفہوم کو بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ظالم سے مراد کافر مراد لینا چاہتا ہے، آپ ایک مسلمان کو مراد لے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے مقصود قرآن مقصود رب تبدیل کر دیا، یہ ہے قابل گرفت، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ اور ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہمارے بھائی اور بہنیں بغیر تحقیق کے یہ بول دیتے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کماؤ، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو بھی کھانا دو، یعنی مشہور بعض باتیں ہوتی ہیں انہیں فوراً اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کون سی آیت میں بیان ہوا تو کہتے ہیں وہ ہے تو بس ہم نے سنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں اسے قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو پہلے تصدیق تو کیجئے کہ واقعی وہ قرآن میں موجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسی طرح فوراً یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو قرآن میں اللہ نے یوں بھی فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی مقامات پہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے حدیثوں کو قرآن کی آیت قرار دے کر اور بیان کر دیا۔
مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو بولتے ہیں اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ اب کون سی آیت یہ ثابت کر رہی ہے؟ ہاں رزق حلال کی ترغیب ضرور ہے، لیکن یہ الفاظ آیات کے تو نہیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ خصوصاً اسکول کالجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کچھ دوست مل کے بیٹھ گئے، کچھ سہیلیاں مل کے بیٹھ گئیں، اب گفتگو شروع ہو گئی، تو اس میں بعض اوقات سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے یا اپنی بات کو سامنے والے کی بات سے مضبوط ثابت کرنے کے لیے، قوی ثابت کرنے کے لیے فوراً اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تم یہ بول رہے ہو قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے، اب سامنے والے کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے ادباً خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اگر میں اس کے خلاف بولوں گا تو غلط ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ مفسر اعظم پاکستان جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ بھی غلط بیان کر رہا ہے، تو وہ بیچارہ ادباً خاموش ہو جاتا ہے، اور ہم دل میں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھا اللہ کی طرف ایک بات منسوب کر کے کیسا خاموش کروا دیا اس کو۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح ہمیں توجہ کر کے جو آیات کے محل ہیں، جو محمل ہیں، جس مقام پہ آیت کو محمول کرنا چاہیے، جس مقام پہ کسی آیت کو پڑھنا چاہیے وہیں پڑھیں، غلط جگہ پڑھ دیں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور آپ خود بھی اس کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کفار کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ فرماتا ہے تو جنت کے تذکرے کر دیتا ہے، ہدایت کی بات ہوتی ہے تو گمراہی کا تذکرہ، یعنی ضدین کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بیان کر دیتا ہے تاکہ مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آئے، یا اگر جہنم کا عذاب بیان کیا دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہوا تو جنت کے واقعات بھی تذکرہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی کو امید بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ خوف مایوسی پیدا کرتا ہے۔ پھر انعام کا تذکرہ ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ضرورت سے زیادہ خوف دل سے ہٹ کر اور اللہ کی رحمت کی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ اگر اس نے جہنم پیدا کیا ہے تو جنت بھی تو پیدا فرمائی ہے، اگر وہ قہار و جبار ہے تو رحمان و رحیم بھی تو ہے، تو اس طرح ایک اعتدال طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک خاص کیفیت ہم پر طاری نہیں ہو پاتی۔ صرف جہنم کے عذابات سنیں مایوسی پیدا ہوگی، صرف جنت کے تذکرے سنتے رہیں ایسی امید پیدا ہوگی جو گناہوں پہ دلیر کر دے گی۔ اس لیے دونوں قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ اعتدال طبیعت میں پیدا رہے، کبھی خوف کبھی امید۔ یہ خوف و امید جو ہے یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک نوجوان کے پاس پہنچے، وہ بالکل مرنے والا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت فرمایا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے عذاب کا مجھے خوف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے نجات دے دے گا جس کا وہ خوف رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ایک صحابی کی اچھی کیفیت تھی کہ وہ دونوں چیزوں کے درمیان تھے، خوف بھی تھا امید بھی تھی۔ ایسا خوف نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں، ایسی امید بھی پیدا نہیں ہوئی کہ بالکل بے خوفی پیدا ہو جائے، بین بین تھے۔ تو نبی کریم نے ان کی مدح فرمائی اور ایک بہترین بشارت دی کہ جو اس کیفیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن ظن کی لاج رکھے گا۔ لہٰذا اب یہاں پر مومنین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا، مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس میں؟ جناتن، باغات میں، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، وہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ تو ذرا غور کیجئے، اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے دخول جنت کے لیے فقط ایمان کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ نیک اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال بھی انہوں نے کیے تو وہ جنت کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک عمل بھی تو کرنے چاہیے۔ صرف یہ سمجھنا کہ جی میں مسلمان ہوں تو ضرور جنت میں چلا جاؤں گا،
ہاں اچھا ہے حسن ظن قائم رکھیں، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بے خوفی کہ جی بس میں مسلمان ہو گیا تو اب جہنم کا کیا خوف کرنا ہے، یہ بے خوفی خدا نہ خواستہ ہمیں دولت ایمان سے محروم نہ کروا دے، اس لیے توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے داخل جنت ہوں گے۔ گویا کہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نہ بیان فرماتا، صرف اتنا فرماتا وہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دخول جنت جو ہے فقط نیک اعمال یا ایمان کی مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے انسان داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آگے بیان کر کے واضح طور پہ فرما دیا کہ ایمان لانا اگرچہ بہت اچھا ہے، نیک اعمال یقیناً انسان کا ایک کمال قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو داخل جنت ہوگا وہ اللہ کے کرم سے ہی ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ایمان نیک اعمال اپنے مقام پر، دخول جنت فقط اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی اجازت، اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص فقط اپنے رب کی رحمت سے داخل جنت ہوگا، نہ کہ اپنے نیک اعمال کے سبب۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، اگر جنت میں داخل ہوں گا اور یقیناً داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گا۔ یہ ہمارے نبی کریم کی تعلیم ہے اور اس آیت سے بھی ثابت ہے، ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا اس میں ملاقات کا جو سلام ہوگا، ملاقات کا جو مطلب کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، یعنی جب بھی ملیں گے سلام، السلام علیکم، یہ سلام کہیں گے، دونوں درست ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسے بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ کلمے کی مثال۔ پاکیزہ کلمے سے مراد کلمہ توحید بھی ہو سکتا ہے، اور مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ بات جو اچھی بات ہو، چاہے تبلیغ دین کے سلسلے میں ہو، چاہے نبی کریم کی مدح و ثنا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، چاہے نیکی کی باتیں ہوں، ذکر الہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، سب کی یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسے مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی، کا شجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں پختہ ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو جیسے ایک مثال جیسے ایک درخت ہو، اس کی جڑیں زمین میں پیوستہ ہوں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں، تو جیسے یہ برکت ہے، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی برکت ہوتی ہے کہ وہ زبان سے انسان کی نکلتا ہے اور انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اس کا پھل حاصل ہوتا ہے، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ تو جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ہر وقت اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مثالیں بیان کرنے سے مقصود یہ حسی مثالیں جو ہمارے اطراف میں ہم جن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان کے ذریعے مثال دینے کا مقصود نصیحت فراہم کرنا ہے، کیونکہ اس طرح حسی چیزوں پر غور و تفکر کر کے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور قلب جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ سے مراد برے کلمات، کفر کے کلمات، شرکیہ کلمات، گالیاں بکنا، جتنی گندی فحش باتیں ہیں سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ برے گندے کلمے کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، ایسے درخت کی مثل ہے، خبیث درخت کی مثل ہے کہ جس کی جڑیں، جس کو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے پیاز کو اگر اگے ہوئے دیکھا ہو تو اس کی جڑیں بڑی معمولی سے زمین میں ہوتی ہیں، اس طرح اکھاڑیں پتوں والی پیاز ایک دم اکھڑ جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بالکل ایسے اس کی معمولی بس زمین میں جڑیں ہیں، کوئی اس کے اندر قرار نہیں، کوئی اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، جیسے زمین کے اوپر پڑا ہو۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار، کوئی مضبوطی نہ ہو۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفسیر ہم عرض کریں، اس پر توجہ فرما لیں کہ جو برے کلمات ہوتے ہیں یہ گویا کہ زمین پہ پڑے ہوئے ایک پودے کی مثل ہیں، ایک درخت کی مثل ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی وہ پھل وغیرہ نہیں دیتا کیونکہ اس کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں، نشو و نما ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برے کلمات کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ان کا اخروی انعام اس پر مرتب نہیں ہوتا، یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو کلمہ بولتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں نامہ اعمال کے اندر گناہ ضرور لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جس سے بعض مفسرین کرام نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایک مضبوط بات کے ذریعے، حق بات کے ذریعے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو گمراہ فرماتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک حق بات کے ساتھ قرار عطا فرماتا ہے، مضبوطی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا سے مراد دنیاوی زندگی، جب آدمی زندہ ہوتا ہے، گویا کہ جب آدمی مومن ہو، کلمہ توحید پڑھتا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس اچھے قول کے ذریعے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی قرار عطا فرمایا۔ اور پھر جب یہ مرتا ہے اور قبر میں منکر نکیر آ کر 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، نمبر 2 ما دینک، من ربک تیرا رب کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو گویا کہ 3 سوال ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ایمان والے ہیں ان کو اس حق بات پر آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ آخرت سے مراد یہ قبر بعض مفسرین نے لی ہے، تو اس میں بھی ثابت قدمی حاصل ہوگی۔ لیکن ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو گمراہ فرما دے گا۔ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے کا کیا حکم ہے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔